السلام علیکم 8 کلاس. آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 4 ہے. نظم ہے ہماری برسات کی بہار ہے، جس کا بند نمبر 4، 5 اور اس کے ساتھ ایکسرسائز ہم پڑھیں گے. شاعر نذیر اکبر آبادی ہے. ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 109 اور ہیلپنگ بک ہے آپ کی شرح سرمایہ. ہمارا بند نمبر 4 ہے: سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی. سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہتابہ ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی. لہلہاہٹ جھومنا ابر بادل سیاہی کالک، سرخ سفید کاہی. کاہی ہلکا سبز رنگ ہوتا ہے، بلکہ گہرا سبز رنگ ہم اس کو کہیں گے. سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ، ماہ کہتے ہیں چاند کو، تا تک، با ماہی مچھلی تک، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی یا رب. شاعر کہتے ہیں کہ سبزوں کا لہلہانا، بادلوں کی سیاہی اور سرخ سفید اور سبز رنگ کی گھٹائیں آسمان پر چھاتی ہیں اور موسلادھار بارشیں برساتی ہیں، اور ہر چیز جل تھل ہو جاتی ہے. ہر جگہ خوبصورتی نظر آتی ہے، ہر چیز نہا دھو کے صاف ستھری نظر آتی ہے. حتیٰ کہ آسمان پہ موجود چاند سے لے کر سمندر کی تہہ میں موجود جو مچھلی ہے، وہ سب اس بارش میں نہاتے ہیں، برسات میں نہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے لے کر چاند کے آسمان کے چاند سے لے کر زمین کی تہہ میں موجود جو مچھلیاں ہیں، سب بارش میں نہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. کتنا خوبصورت موسم اس نے بنایا ہے. شاعر کہتے ہیں یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کہ یا اللہ ایسا منظر تیرے سوا کون پیش کر سکتا ہے، یہ تیری قدرت کاملہ ہے جس نے اتنا خوبصورت موسم بنایا ہے. اگین جو ہے وہ ٹیپ کا مصرع ہے: کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں. شاعر کہتے ہیں کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس قدر برسات جو ہے اس کا موسم خوبصورت ہے. کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت. سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت. شاعر کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تیری قدرت ہے، جس نے انسان کے لیے یہ سامان جو ہیں یہ چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، جو تو وقتاً فوقتاً ہمیں اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا رہتا ہے. اور بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن، آن کا مطلب ہوتا ہے لمحہ. شاعر کہتے ہیں کہ تیری قدرت لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہے، اور انسانی حیرت جو ہے، انسانی عقل وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظارے بھی انسان کے لیے پیدا کیے ہیں. اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سمجھ آتی ہے تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. حتیٰ کہ بے زبان جانور، تیتر جیسا جانور، وہ بھی جب بولتا ہے تو یوں لگتا ہے گویا وہ کہہ رہا ہو سبحان تیری قدرت. کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں. اس نظم کا ماخذ جو ہے وہ کلیات نذیر ہے. آپ کی نیکسٹ جو ہے وہ ایکسرسائز ہے. کوسچن آنسر ہیں پہلے کوسچن نمبر 1 پہ، وہ آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے. اس کا مطلب ہے کہ سبزہ اور باغات بارش میں نہاتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے: برسات کی بہاریں میں جو مناظر بیان ہیں ان کا خلاصہ لکھیں. یہ آپ نے نہیں کرنا، اس کی جگہ پہ آپ نے مرکزی خیال کرنا ہے. سوال نمبر 3 ہے: قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے. اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی قدرت سے سبزے کے بچھونے بچھا رہا ہے. پھر اعراب ہے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے. مذکر مؤنث الفاظ کی نشاندہی کریں. ہوا مؤنث ہے، بادل مذکر، بہار مؤنث، برسات مؤنث، سبزہ مذکر، قدرت مؤنث، گلزار مذکر ہے، رنگ مذکر ہے، تیتر مذکر ہے، گھٹا مؤنث ہے. نیکسٹ ہے ہمارا کالم، یہ بھی آپ نے کر لینا ہے. پھر ہے نیکسٹ کوسچن ہے: جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. اس نظم میں ٹیپ کے مصرعے کی نشاندہی کریں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ نظم جو ہے یہ مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے، اور اس میں ایک مصرع بار بار دہرایا جا رہا ہے جس کو ہم ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. وہ ہے: کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں.
نظم کا خلاصہ لکھیں. خلاصہ نہیں، آپ نے صرف مرکزی خیال کرنا ہے. جملوں میں استعمال کریں، جملے کریں اور اس کے ساتھ آپ اس کی میننگ لازمی کریں. ایک اور چیز ہے جس میں تشبیہ، کسی چیز کو کسی خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. جیسے خوبصورت چہرے کو چاند، پھول یا چاند کی مانند قرار دینا. ارکان تشبیہ 5 ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں. پہلی چیز کو مشبہ، دوسری کو مشبہ بہ ہی، اور درمیان جو مشترک خوبی ہوتی ہے اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں. حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ بھی ارکان تشبیہ ہیں. تشبیہ کا مقصد عام چیز کی خوبصورتی کو واضح کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے. تشبیہ سے بعد میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور بیان دلچسپ ہو جاتا ہے. جیسے اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں. اس میں جناب اب ارکان تشبیہ کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس میں کی طرح جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، اور سفیدی غرض تشبیہ ہے، اور اس کے دانت مشبہ ہیں، اور دوسری موتی جو ہے وہ مشبہ بے ہیں. اس کے لب پھول کی طرح نازک ہے، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، اس کا قد سرو کی طرح لمبا ہے، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے. ان مثالوں میں دانت، لب، دل، قد اور وہ مشبہ ہیں، جبکہ موتی، پھول، پتھر، سرو، لومڑی مشبہ بے ہی، اور سفیدی، نازکی، سختی، لمبائی اور چالاکی تشبیہ کی وجوہات یا وجہ شبہ ہیں. حرف تشبیہ میں جو مشبہ بے ہی کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں، جیسے کی مانند، کی طرح، کی صورت جیسا وغیرہ، یہ غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ ہیں. یہ آپ کی نظم مکمل ہوگی، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ لکھنی ہے. اب نظم کے اشعار کی تشریح کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے شعر لکھنا ہے آپ نے پہلے، اس کے بعد نظم کا عنوان لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، آگے مفہوم آئے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفہوم میں 1 سے 1.5 لائن کا ہونا چاہیے، اور تشریح 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہو، اور اس میں کم از کم 2 حوالے کے اشعار لکھے جائیں، ایک درمیان میں اور ایک آخر میں. مرکزی خیال لکھتے وقت پہلے شاعر کا نام لازمی لکھیں. مثلاً برسات کی بہاریں، شاعر کا نام لکھیں گے آپ نذیر اکبر آبادی. مرکزی خیال لکھیں جو 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل ہو. شاعر کے نام کا الگ سے ایک نمبر ہوتا ہے، اس کا لازمی آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ نے اس کو لکھ کے دیکھنا ہے اور اپنی غلطیاں نکالنی ہے اور تشریح یاد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.